ہماری اس وقت کم نصیبی یہ ہے، ہم ذرا سی بات پر اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ 1000 روپیہ بچانے کے لیے جو بندہ ایمان کو داؤ پہ لگا دے وہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ جسم بچانے کے لیے ایمان داؤ پہ لگا دے، عزت بچانے کے لیے ایمان داؤ پہ لگا دے، 2 منٹ کی نظر کی لذت کے لیے اپنا ایمان داؤ پہ لگا دے، کانوں کی سماعت، میوزک، کوئی موسیقی اور نہ جانے اس طرح کی کوئی کلام سننے کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دے، کیا وہ نان سینس نہیں ہے؟ اس نے سودا کتنا سستا کر دیا۔ وہ اپنے ایمان کی ان کیفیات کو سمجھ نہیں سکا، نہیں سمجھا تو آج تجارت گاہوں میں چلے جائیں تو وہاں ایمان بکتا ہوا نظر آتا ہے، سودا بک جاتا ہے، ایمان رہ جاتا ہے۔ نظام انصاف و عدل میں چلے جائیں، ایمان بکتا ہے، انصاف ہار جاتا ہے۔ محراب و منبر پہ جائیں تو تھوڑے چھوٹے معمولی معاملات میں جعلی سو کالڈ قسم کے اسکالرز نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کا ایمان بھی داؤ پہ لگانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور بسا اوقات انسان صرف اپنی انا بچانے کے لیے قسم تو اٹھا لیتا ہے لیکن اپنے عزت بچاتے بچاتے ایمان گنوا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ایمان چلا جاتا ہے تو پھر عمل کی لذت باقی نہیں رہتی۔ آج میرے اور آپ کے عمل میں طاقت بھی نہیں، اعمال کی لذت بھی موجود نہیں۔ ہم نماز میں بھی آئیں تو جانے کی جلدی، آنے میں تاخیر، جانے میں جلدی۔ ہمارے اوپر عشق کی حرارت دنیا کی حرارت کی بجائے مغلوب ہوتی ہے، ذرا سی گرمی ستاتی ہے ہمیں، ایمان کی حرارت موجود نہیں ہے۔ اور اگر ایمان کی حرارت مضبوط ہو تو بندہ جلتے ہوئے بڑے الاؤ میں بھی کود جاتا ہے۔ یہ ایمان کی حرارت ہے جو اسے لے جاتی ہے۔ جب ایمان کی حرارت غالب نہیں ہوگی تو عمل اپنی طاقت کو کھو دیتا ہے۔ ذرا ایمان کی حرارت کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ پیغام ہر قاری قرآن جمعہ میں نماز فجر میں مجھے آپ کو دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے بلایا جائے اور تم سے ٹائم مانگا جا رہا ہے، تمہارا وقت مانگا جا رہا ہے، اور تم اپنے وقت کو ایمان کی خاطر چھوڑتے نہیں بلکہ اپنے وقت کو کسی اور جگہ صرف کر دیتے ہو تو ایمان تمہارا کمزور ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے ندا دے دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ ہم کس طرف دوڑتے ہیں؟ ہاں سی مسئلہ پوچھنے ہیں، یہ پہلی اذان ہے کہ دوسری ہے؟ یہ مسئلے تو عمل سے دور لے جانے والے ہیں۔ صاحب ایمان کے ایمان کا تڑکا تو اتنا ایسا ہوتا ہے کہ اسے تو اشارہ چاہیے ہوتا ہے، وہ پہلی دوسری کے چکر میں نہیں پڑتا۔ فَاسْعَوْا کے تحت علماء نے لکھا، فَاسْعَوْا کا معنی ہے دوڑو۔ اب کسی چیز کی طرف جب دوڑنے کو طلب کیا جاتا ہے تو وہاں 2 پہلو ہوتے ہیں، یا تو جس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ انتہائی اہم ہے، یا پھر جس چیز کی طرف کہا جا رہا ہے نا جلدی آ جاؤ، خطرہ یہ ہے کہ درمیان میں تمہیں کوئی روک نہ لے۔ تو کہا یہ جو بلایا جا رہا ہے نماز کی طرف، اس سے اچھا پرکشش پیکیج ہی کوئی نہیں ہے۔ تیزی سے اس وجہ سے بلایا جا رہا ہے، تم جب اس کی طرف آؤ گے تو جلدی آنا، تیزی سے آؤ، ادھر ادھر نہ دیکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے راستے کی رکاوٹ بن جائے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنی تجارت کو چھوڑ دو، تجارت مال ہے، ایمان کے بدلے مال کا سودا کرنے والا تو خسارے میں ہو گیا۔ اگر اس وقت میں بھی کوئی اپنے مال کی طرف توجہ کرے اور ایمان کی تقویت کی طرف نہ آئے، اس نے یہی خیال کیا ہوا ہے 2 رکعتیں پڑھنی یعنی نہ پڑھ لوں گا، پھر وہ رکعتیں فزیکل مومنٹ تو رہ جائیں گی لیکن ایمان کا ٹیسٹ اسے میسر نہیں آئے گا۔ لہٰذا اس پہلو کو سمجھنے کے بعد میں ہوں یا آپ، زندگی کا کوئی موڑ ہو، اگر ایمان کی حلاوت لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ایمان کی حلاوت کو پانے کے لیے ایک ذریعہ اس نماز جمعہ یا جمعہ کے وعظ و نصیحت کے لیے بر وقت جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں پہنچنا چاہیے۔